بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام علی علیہ السلام القناعۃ مال لا ينفد۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں القناعۃ مال لا ينفد۔ قناعت ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، قناعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرے، یعنی زیادہ کے پیچھے وہ نہ دوڑے، جو خدا اس کو دے دے اسی پر وہ قناعت کر لے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرے۔ قناعت کرنے والا شخص قناعت جو ہے ایک بہت ہی عمدہ اور ایک بہت ہی اچھی چیز، روایات میں بھی اور قرآن میں بھی اس کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی ایک قناعت کرنے والا جو شخص ہے وہ کبھی بھی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ خدا اس کو اس کی زندگی میں جتنا بھی دیتا ہے وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات اور حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا نہیں بلکہ وہ صبر کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وہ وجہ ہے، یعنی قناعت اس قدر اہم مسئلہ ہے، اس قدر یعنی خوبصورت اور ایک بہت ہی بہترین ایک خصلت ہے، ایک بہت ہی بہترین ایک عادت ہے اور ایک بہت ہی بہترین ایک چیز ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ روایات میں بھی اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے اور اس کو بہت پسند فرمایا۔ اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام مزید نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کفا بالقناعۃ ملکن، یعنی قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت نہیں۔ قناعت اس قدر بڑی سلطنت، یعنی جس میں خداوند متعال کے سوا انسان یعنی خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز نہیں کرتا، فقط وہ خدا کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے، خدا سے ہی اپنی لو لگاتا ہے، خدا سے ہی مانگتا ہے، اور جو کچھ بھی خدا اس کو عطا کر دیتا ہے وہ اسی پر قانع ہو جاتا ہے، وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں یعنی قناعت کے بارے میں، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی شخصیات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جنہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس خصلت کو اپنایا اور اس پر کام کیا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اگر پریکٹیکلی قناعت کو کسی کی زندگی میں لاگو ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، اس خصلت کو کسی کی ذات میں دیکھنا ہے، تو ائمہ علیہم السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ ایک حسیر یعنی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت ہی وہ خراب اور بوسیدہ قسم کی چٹائی تھی۔ مولا کائنات جب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو اسی اثناء میں ایک صحابی آیا۔ صحابی نے جب دیکھا کہ مولا کائنات ایک یعنی ایک بہت ہی خراب اور بوسیدہ سی حسیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا مولا آپ ایسا کیجئے کہ آپ بیت المال سے ایک نئی حسیر خرید لیں اور اس پر آپ بیٹھ جائیں۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات نے ایک مرتبہ صحابی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں نئی حسیر یعنی ایک نئی چٹائی کیوں خریدوں جبکہ یہ چٹائی یعنی اس قابل ابھی ہے کہ میں اس پر بیٹھ سکتا ہوں، لہٰذا میں اسی پر قناعت کروں گا۔ اسی طرح اگر ہم مزید آگے دیکھیں ائمہ علیہم السلام کی زندگیوں میں، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح جب جناب سیدہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں کے کاموں میں مشغول تھیں کہ اچانک رسول خدا گھر میں وارد ہوئے اور کہا اے سیدہ آپ کس حال میں ہیں؟ تو جناب سیدہ نے آگے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا جان یعنی خدا ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم اس حال میں خوش رہتے ہیں۔ خدا نے جس حال میں ہمیں رکھا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی زندگیوں میں قناعت کو اپنا شعار بنائیں، قناعت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس حقیقی معنوں میں ائمہ علیہم السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کیوں قناعت اتنی ضروری ہے؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ قناعت آخر ضروری کیوں ہے؟ تو مولا کائنات کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر مولا سے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں خداوند متعال نے جو حیاتاً طیبہ کا ذکر کیا ہے،
یعنی حیاتاً طیبہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس صحابی نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں جو خدا حیاتاً طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کی بات کر رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبہ سے مراد قناعت والی زندگی ہے، یعنی جس زندگی میں قناعت ہو وہ ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ جیسا ہمارے ائمہ علیہم السلام چاہتے تھے، یعنی اپنی زندگیوں میں قناعت کو اپنا شعار بنائیں۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا طلب کرتے ہیں کہ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمیں صحیح معنوں میں قناعت کو اپنا شعار بنانے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔